دوستو یہ 27 جون کی شام تھی اور 2008 کا سن۔ اس نے کاغذ پر دستخط کیے، فائل بند کی اور کاغذوں کا پلندہ اپنی سیکرٹری کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے سٹاف کے 50 افراد نے تالیاں بجائیں اور اس کی زندگی کا ایک باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اس کی دائیں آنکھ کے کونے سے پانی کا ایک قطرہ ابھرا، قطرہ ایک لمحے کے لیے رکا، لکیر بنا اور تھوڑی پر آ کر تھم گیا۔ اس نے فوراً آنکھوں پر ٹیشو رکھ لیا۔ سامنے مائکروسافٹ کا چیف ایگزیکٹو سٹیو بالمر بیٹھا تھا۔ اس نے بل گیٹس کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے منہ سے بھی چیخ نکل گئی اور یوں پورا دفتر آہوں اور سسکیوں میں ڈوب گیا۔ وہ زندگی میں صرف 3 بار رویا تھا۔ پہلی بار اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے جب وہ ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک نالائق طالب علم تھا۔ ایک بار اس کا استاد اس کے ساتھ ناراض ہوا اور اس نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ بل، تم میری بات کان کھول کر سن لو، تم زندگی میں زیادہ سے زیادہ ٹرک ڈرائیور بن سکتے ہو۔ پوری کلاس نے کہکا لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن اس نے ہارورڈ یونیورسٹی چھوڑ دی۔ شام وہ اپنے جگری دوست پال ایلن سے ملا اور اس نے اس کو دعوت دی، آؤ پال، ہم اس دنیا کی بنیاد رکھیں جو آج تک صرف ہمارے ذہن میں تھی۔ پال ایلن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ 28 اکتوبر 1955 کو واشنگٹن ریاست کے شہر سیاٹل میں پیدا ہوا۔ اس کے والد وکیل تھے۔ سارا گھرانہ پڑھا لکھا اور معزز تھا، لیکن بل پڑھائی میں کمزور تھا۔ اس میں یکسوئی نہیں تھی، اس کی سوچیں منتشر ہو جاتی تھیں، لہٰذا اس کے والدین اس کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ اس کے والد کی خواہش تھی کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لے، لیکن یونیورسٹی نے اس کا نام خارج کر دیا۔ اس کے والد کو شدید صدمہ پہنچا، لیکن بل مطمئن تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کسی نہ کسی دن اپنے اس نالائق طالب علم پر فخر ضرور کرے گی۔ آنے والے دنوں میں اس کی بات سچ ثابت ہوئی اور ہارورڈ یونیورسٹی نے نہ صرف اپنے گیٹ پر اس کے نام کی تختی لگا دی تھی، بلکہ خود کو بل گیٹس کی یونیورسٹی کہلانے لگی۔ لیکن یہ بہت بعد کی بات تھی۔ ہم ابھی 1975 میں ہیں۔ 1975 میں اس نے اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی سافٹ ویئر کمپنی بنائی۔ اس کمپنی کا نام انہوں نے مائکروسافٹ رکھا۔ لوگ اس کے آئیڈیاز اور کمپنی کے نام دونوں پر ہنستے تھے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ کام کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1979 تک کمپنی نے پرزے نکال لیے اور وہ ٹھیک ٹھاک امیر ہو گیا۔ لیکن ابھی وہ اس کامیابی سے دور تھا جو بچپن سے اس کے ذہن پر دستک دیتی آ رہی تھی۔ 1980 میں سٹیو بالمر نے کمپنی جوائن کی اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے مائکروسافٹ واشنگٹن ریاست کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی اور اس پر دولت بارش کی طرح برسنے لگی، یہاں تک کہ 1994 میں وہ صرف 39 برس میں دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ امریکی صدر یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا، "We are the nation of Bill Gates"۔ یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اس نالائق طالب علم کا پہلا اعزاز تھا اور یہ اعزاز پا کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دوسری بار تھی جب وہ دروازہ بند کر کے رو پڑا تھا۔ جی ہاں، اس شخص کا نام بل گیٹس ہے اور یہ پچھلے 14 برس سے دنیا کا امیر ترین شخص چلا آ رہا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد شخص ہے جو 39 برس کی عمر میں دنیا کا امیر ترین شخص بنا اور اس نے مسلسل 14 سال تک یہ اعزاز برقرار رکھا۔ مائکروسافٹ دنیا کی 5 بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں اس وقت 63,564 لوگ ملازم ہیں۔ اس کا کاروبار 102 ممالک تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ یہ کمپنی اب تک دنیا کے 1,28,000 لوگوں کو ارب پتی بنا چکی ہے۔ مائکروسافٹ کے ملازمین اوسطاً $90,600 سالانہ تنخواہ لیتے ہیں۔ مائکروسافٹ کے 5 ڈائریکٹر ہیں اور بل گیٹس کے پاس سب سے زیادہ شیئرز ہیں۔ وہ 97,74,99,336 شیئرز کا مالک ہے اور پچھلے 15 برسوں میں میڈیا نے بل گیٹس کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ کوریج دی۔ ناظرین گرامی، وہ دنیا کی با اثر ترین شخصیات میں شمار ہوتا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ ہاتھ ملانا اور اس کے ساتھ تصویر کھنچوانا اعزاز سمجھتے ہیں، جبکہ اسے دنیا کے 35 ممالک میں سربراہ مملکت کا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ بل گیٹس نے 15 جون 2006 کو اعلان کیا تھا کہ وہ جولائی 2008 کو مائکروسافٹ چھوڑ دے گا اور باقی زندگی فلاح عامہ کے کاموں کے لیے وقف کر دے گا۔
اس کا کہنا تھا کہ وہ 1 جولائی 2008 سے اپنا سارا وقت فلاح عامہ کے لیے صرف کرے گا۔ اس اعلان کے بعد وہ پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد شخص بن گیا تھا۔ اس سے پہلے دنیا میں عورتوں کے لیے تخت اور تاج چھوڑنے والے بے شمار لوگ تھے۔ دنیا میں مہاتما بدھ جیسے لوگ بھی تھے جنہوں نے سکون کے لیے اقتدار تیاگ دیا تھا، لیکن یہ تاریخ کا پہلا شخص تھا جس نے عام لوگوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا، اور اس نے باقی زندگی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کو دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ بل گیٹس نے اپنی بیوی میلنڈا کے ساتھ مل کر جنوری 2000 میں فلاح عامہ کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی۔ اس کا نام بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن تھا۔ اس وقت یہ دنیا کا ویلفیئر کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹس میں $29 بلین ہیں۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے اس کا اندازہ پاکستان کے بجٹ سے لگا لیجئے۔ پاکستان کا ٹوٹل بجٹ $12 بلین ہوتا ہے۔ بل گیٹس کی یہ فاؤنڈیشن پوری دنیا میں صحت، تعلیم، لائبریریوں اور کمپیوٹر کی تربیت کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ فاؤنڈیشن ہر سال غریب ممالک کے ذہین طالب علموں کو $1 ارب کے وظائف دیتی ہے۔ یہ تنظیم غیر امریکی لائبریریوں کو $1 ملین کا ایوارڈ دیتی ہے۔ فاؤنڈیشن ہر سال تیسری دنیا کے 100 ذہین طالب علموں کو اپنے خرچ پر کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم دلاتی ہے۔ فاؤنڈیشن ڈیوک یونیورسٹی کی ہر کلاس کے 10 ذہین طالب علموں کو وظیفے دیتی ہے۔ بل گیٹس نے $15 ملین سے کمپیوٹر ہسٹری میوزیم بنایا۔ اس نے چاول کی نئی قسم دریافت کروائی۔ وہ ہر سال دنیا کے کروڑوں بچوں کو پولیو ویکسین فراہم کرتا ہے۔ اس کی فاؤنڈیشن ایڈز کا علاج دریافت کر رہی ہے، اور بل گیٹس کی یہ فاؤنڈیشن 7 سال سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ بل گیٹس نے اعلان کیا کہ وہ جولائی 2008 کو مائکروسافٹ سے فاؤنڈیشن کے دفتر شفٹ ہو جائے گا اور اپنی باقی زندگی لوگوں کی صحت اور تعلیم کے لیے وقف کر دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ انتقال سے قبل اپنے بچوں کو صرف $1 ملین دے گا اور اپنی باقی ساری دولت دنیا کے ضرورت مندوں کے حوالے کر دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ دولت ضرورت مندوں کی امانت ہے اور وہ یہ امانت ان لوگوں کو لوٹا کر واپس جائے گا۔ ناظرین، بل گیٹس کے اس اعلان کے بعد دنیا بڑی شدت سے 27 جون 2008 کا انتظار کرتی رہی۔ دنیا دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا بل گیٹس واقعی اپنے وعدے کا پاس کرے گا۔ اس دوران بے شمار تھیوریز آئیں۔ لوگوں نے کہا کہ $60 ارب کی دولت اور $200 بلین کی کمپنی چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بل گیٹ 2008 میں اپنا ارادہ بدل دے گا، لیکن پھر 27 جون آ گیا۔ بل گیٹس دفتر آیا، اس نے اپنے ملازمین کو جمع کیا اور کمپنی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ بل گیٹس کے اعلان نے تمام لوگوں کی آنکھیں گیلی کر دیں۔ اس کی اپنی آنکھ سے آنسو نکلا اور تھوڑی پر آ کر رک گیا۔ بل گیٹس زندگی میں تیسری بار رویا تھا۔ میں نے واشنگٹن پوسٹ میں اس کی آخری تقریر کے اقتباسات پڑھے تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ ذرا سوچئے، خیرات، صدقہ اور فلاح و بہبود اسلام میں عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن دنیا کے سب سے بڑے مخیر کا اعزاز کسی مسلمان کو نصیب نہ ہوا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 3 مسلمان بھی شامل تھے، لیکن لوگوں کی خدمت کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے بل گیٹس کو عطا فرمائی۔ آپ سوچئے کہ دنیا کا 5واں امیر ترین شخص ایک عرب مسلمان شہزادہ ولید بن طلال ہے۔ اس کی دولت جوا خانوں میں خرچ ہو رہی ہے، جبکہ بل گیٹس اپنی دولت ایڈز کے علاج پر خرچ کر رہا ہے۔ وہ مسلمان بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ کیا یہ بل گیٹس جیسے لوگ نہیں جنہیں حقیقتاً رول ماڈل سمجھنا چاہیے؟ ذرا سوچئے، پوری اسلامی دنیا رئیس لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اسلامی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ہیروں کی کئی کانوں کے مالک ہیں، جن کی زمینوں سے سونا نکلتا ہے اور جو تیل کے درجنوں کنووں کے مالک ہیں، لیکن انہیں کسی ضرورت مند کو $10 دینے کی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ بل گیٹس اپنی ساری دولت لے کر ضرورت مندوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہے۔ میں نے سوچا کہ 62 اسلامی ممالک کی اس دنیا میں 1 ارب 45 کروڑ مسلمان آباد ہیں، لیکن ان 1.5 ارب لوگوں میں ایک بھی بل گیٹس نہیں۔ ان میں ایک بھی ایسا شخص نہیں جو 53 سال کی عمر میں اپنی کمپنی کا دروازہ کھولے اور اپنا سارا مال، اپنی ساری زندگی اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر دے، جو لوگوں میں دوا اور کتاب بانٹے، جو لوگوں کے زخم دھوئے
जो लोगों को खाना खिलाए और जो लोगों के आंसू पोंछे। मैं हमेशा अपने आप से पूछता था कि आलमे इस्लाम पर यूरोप और अमेरिका क्यों गालिब हैं। मुझे आज मालूम हुआ कि अमेरिका और यूरोप बिल गेट्स जैसे लोगों की वजह से हम पर गालिब हैं। यूरोप और अमेरिका के पास बड़े इंसान हैं, जबकि आलमे इस्लाम बड़े ताजरों, बड़े व्यापारियों और बड़े सनतकारों की गुलामी में जिंदगी गुजार रहा है। मुझे महसूस हुआ कि मगरिब के पास इंसान हैं, जबकि हम लोग आदमियों की चाकरी में उम्र गुजार रहे हैं। काश पाकिस्तान के 100 अरबपति ताजिर बिल गेट्स से सबक सीखें और आज से अपना वक्त और सरमाया आम और गरीब लोगों के लिए वक्फ कर दें। काश अल्लाह ताला मुसलमान ताजरों को भी बिल गेट्स जैसा ज़र्फ और तौफीक दे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।